چینل. اور اس وقت چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی اسلام آباد موٹر وے ہے. اسلام آباد ٹو پشاور موٹر وے ہے. اس کے اوپر ٹریول کر رہا تھا تو مجھے ویسے ہی کچھ چیزوں کا خیال آیا تو میں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لوں. خوبصورت روڈ ہے یہ پشاور ٹو اسلام آباد. کافی گرینری ہے, لیفٹ رائٹ اس کے درخت ہیں. اینڈ تقریباً 7 مین انٹرچینجز اس موٹر وے پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اس وقت جو نظر آ رہا ہے دیٹ از ثوابی انٹرچینج. اس کو کنیکٹ کرتا ہے اس موٹر وے کے ساتھ. ڈسٹرکٹ ہے ثوابی کا. ٹوپی ایک جگہ ہے جکی, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو یہاں پر بیسیکلی ایک چیز جو میں مطلب آئی وانٹ ٹو شو ٹو مائی ویور وہ یہ ہے کہ اس موٹر وے کے اوپر ایک تو یہ انڈس ریور آتا ہے تربیلا ڈیم سے, جو دریا آ رہا ہے انڈس ریور جس کو ہم دریائے سندھ کہتے ہیں. تو وہ ہے ابھی مطلب بالکل پاس ہی ثوابی انٹرچینج کو جیسے آپ کراس کرتے ہیں تو یہ انڈس ریور شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ فشنگ ہٹس بھی ہیں لیکن فلڈ کی وجہ سے تھوڑے سے وہ خراب ہوئے. اور اب بھی آج کل بھی مطلب اٹس اے فلڈ سیزن. کافی بارش ہو رہی ہے. کل رات بھی جب میں موٹر وے پہ آ رہا تھا تو جگہ جگہ کافی ہیوی رین تھی اس وقت. تو اس وقت بھی مطلب ویٹ کلاؤڈی ویدر ہیئر آن دا موٹر وے. بٹ یہ کہ ابھی شاید بارش کا میں بھی ان ایوننگ چانس ہو, ابھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ویدر ہے کلاؤڈی ہے. تو یہ ہے انڈس ریور ہے یہاں پر. اور مطلب ایک ٹورسٹ اسپاٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اتنا اچھا ڈیولپ تو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ پھر بھی خوبصورت جگہ ہے. مجھے تو خود ایسی جگہ پسند ہوتی ہے جہاں پہ پانی وانی اور اس طرح کی چیزیں ہو, تو آئی لائک دیٹ. اور موسٹلی لوگ پسند کرتے ہیں ایسی جگہوں کو. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ شاید لوگ یہاں پر آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر جو سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ ہٹس بنی ہوئی ہیں. وہاں کا فش بہت زیادہ مشہور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پانی ہے بڑا زبردست قسم کا, صاف ستھرا جس کو کہتے ہیں کہ پانی ہے تربیلا ڈیم سے آ رہا ہوتا ہے. وہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ یہاں پہ لیفٹ پہ میرے ایک جگہ ہے مطلب جس کو ریسٹ ایریا کہا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اسلام آباد ٹو پشاور موٹر وے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو یو ول فائنڈ 2 places دا ریسٹ ایریاز. ایک رشکے انٹرچینج اور ولی کے درمیان ایک ریسٹ ایریا, اور دا نیکسٹ ون از نیئر ٹو باتر انٹرچینج کو آپ کراس کریں گے تو آپ کے پاس ایک ریسٹ ایریا آتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ڈیولپ تھا, کچھ تھوڑا سا کام تھا یہاں پہ, ریسٹورنٹس وغیرہ پیٹرول پمپس ہوا کرتے تھے, بٹ رائٹ ناؤ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو خیر یہ میں ذکر کر رہا تھا انڈس ریور کا. تو اس کے لیفٹ اور رائٹ یہ دونوں ریسٹ ایریاز تھے, اور یہ رائٹ والا جو پشاور ٹو اسلام آباد آپ ٹریول کرتے تو رائٹ والا بڑا خوبصورت تھا کیونکہ وہاں پانی میں آنے کا ایکسس ہوا کرتا تھا تو لوگ نیچے آ جاتے تھے. لیکن خیر ابھی وہ شاید اس کا کوئی ایشو چل رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا, اور اس پہ مائٹ بی پاسبل کہ اس کو دوبارہ سے یہ ڈیولپ کر لے. تو ابھی بھی پانی کافی, دس از اے برج آن دا انڈس ریور, کافی پانی ہے نیچے, بلکہ آگے تک آیا ہوا ہے پانی بارشوں کی وجہ سے, کیونکہ اوپر جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ فلڈ سچویشن ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی اس وقت پانی کا جو لیول ہے وہ مطلب میں کہوں گا ہائی ہو چکا ہے, کافی زیادہ ہے. تو ایک تو یہ ہے اس کی اسپیشلٹی. بٹ دا ادر ون از ہمارے لاسٹ ویک ایک انڈین چینل پہ کسی شو میں تھا میں, تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہندوستان ابھی اپنے ہائی ویز کے اوپر ایکسس دے رہا ہے ایک مطلب رن ویز کی, جو روڈ کے اوپر رن ویز بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو جیٹ فائٹرز ہیں یعنی انڈین ایئر فورس کے مطلب دے کین لینڈ اوور دیئر. تو وہ ایک مطلب بریکنگ نیوز کے طور پہ بیسیکلی دے وانٹ ٹو شو دیٹ کہ اس کو مطلب بتانا چاہ رہے تھے. تو
یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنے جو ہمارے انڈین ویورز ہیں اور انڈین دوست ہیں ہمارے، تو جس موٹر وے سے میں گزر رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہوئی تھی 2007، اور اس سے اگلی جو اسلام آباد ٹو لاہور موٹر وے ہے دیٹ واز کنسٹرکٹڈ ان 1998، اور 1998 سے ہی اس کے اوپر 2 یا 3 جگہ جو ہیں مطلب وہاں پہ جہاز لینڈ کر سکتا ہے، اور کر نہیں سکتا بلکہ ہر سال 2 سال کے بعد باقاعدہ جو کچھ مطلب پاکستان ایئر فورس کی ریہرسلز وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی مطلب اس قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو اس پہ باقاعدہ وہ جہاز لینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی لاسٹ ایئر بھی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی تھی، ان کے جہازوں نے پاکستان میں وہ آئے تھے بالاکوٹ، وہ بھی جس موٹر وے پہ ابھی جہاں پہ میں ٹریول کر رہا ہوں، تو اس سے میرے لیفٹ سائڈ پہ تقریباً یہاں سے راؤنڈ اباؤٹ 80-85 کلومیٹر وہ جگہ ہے جہاں پہ انڈیا کے جہازوں نے پیلوڈ گرایا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں 200-300 بندے مارے۔ تو بیسیکلی یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو بلاکس نظر آ رہے ہیں دیٹ از دا رن وے، اس کے اوپر باقاعدہ وہ نشان بھی بنے ہوئے جو رن وے کے اوپر جہاز کے لینڈنگ کے لیے وہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اویلیبل ہے۔ تو یہ کنسٹرکٹ ہوئے 2007 میں، اور یہ لیٹ میرے خیال میں ہوئی تھی کیونکہ حکومت چینج ہونے کی وجہ سے اور بڑے سارے کام بند ہوا تھا، ادروائز یہ بھی 2001 یا 2002 میں یہ کمپلیٹ ہو کے، اور یہاں پہ ہر سال باقاعدہ یہ بلاکس ہٹائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ 10 کلومیٹر کا اسٹرپ ہے وچ از مطلب پاکستان ایئر فورس کین یوز فار دیئر لینڈنگس، اس کو لینڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس کے لیفٹ رائٹ جو ہے چار جو ہیلی پورٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کے دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا میرا کہ میں اپنے انڈین دوستوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بڑا مطلب میں کہتا ہوں یار، میں آپ کے شوز میں بھی کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں، میں مانتا بھی ہوں کہ ایک بڑا ملک ہے، بہت GDP ہے ان کے پاس، پیسہ ہم سے زیادہ ہے، مین پاور زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، بٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں پاکستان آگے ہے، جس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے۔ اور آئی تھنک سو جتنا مجھے نالج ہے، تو اگر ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں تو موٹر ویز میں بھی پاکستان مطلب اس ریجن میں غالباً if I am not wrong تو پاکستان was the first country جہاں پہ ایک پراپر موٹر وے کنسٹرکٹ ہوئی تھی 1998 میں۔ تو یہ بیسیکلی یہ رن وے ہے، اور اس طرح کی رن وے جو ہیں جتنی بھی ہماری موٹر ویز ہیں، اس وقت ہمارے پاس 9 موٹر ویز ہیں۔ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک صرف ایک سیکشن اس کا انکمپلیٹ ہے، اینڈ دیٹ از سیکٹر 2 حیدرآباد، وہ بھی آئی ہوپ سو کہ اینڈ آف دس ایئر اور مے بی نیکسٹ ایئر۔ تو پشاور سے لے کر اگر آپ بات کرتے ہیں کراچی تک، تو آپ تھرو آؤٹ پوری کی پوری موٹر وے کے اوپر آپ ٹریول کر سکتے ہیں، جو نو ڈاؤٹ ایک بڑا مطلب بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ میں خود ٹریول کرتا رہتا ہوں کافی زیادہ، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار جب موٹر وے نہیں تھی when I was the student of the school in اسلام آباد، تو آنا جانا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا، بٹ رائٹ ناؤ میں نکلتا ہوں وہاں سے اور 1.5 آور میں جو ہے وہ میں اپنے علاقے میں مردان پہنچتا ہوں، یا وہاں سے بھی میں نکلا ہوں تو 1.5 آور اور 1 hour 45 minutes میں پہنچ جاتا ہوں اسلام آباد۔ تو یہ ایک بہت زبردست ہے، آپ کو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اگر مطلب آپ ٹریول کرتے ہیں اسلام آباد ٹو لاہور، اسلام آباد ٹو فیصل آباد، اسلام آباد ٹو ایون ملتان، تو آپ کے پاس موٹر وے کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو آپ کی جو جرنی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ تو یہ کہ یہ جتنی موٹر ویز میں آپ کو 9 موٹر ویز بتا چکا ہوں، اور یہ تقریباً شاید 11 یا 12 بننی ہے، بھی 3-4 اور بھی ہیں جنہوں نے مطلب بننا ہے۔ تو ان سب پہ یہ فیسلٹی جو ہے یہ اویلیبل ہے، جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت ضرورت ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کو، تو اس کا باقاعدہ وہ ٹیک اوور کرتے ہیں اس جگہ کو، جو یہاں کی موٹر وے کی اپنی ایک پولیس ہے، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ باقاعدہ
ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور مطلب جس انٹرچینج سے انہوں نے ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے ڈائیورٹ کر کے اور پھر آگے کے انٹرچینج سے پھر دوبارہ انٹری دی جاتی ہے. تو یہ جو ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ رن وے کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، تو وہ مطلب جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، جس طرح لاسٹ ایئر میں نے آپ کو بتایا کہ فیبروری میں جب پاکستان نے ایک دو جیٹ گرائے تھے ہندوستان کے انڈین ایئر فورس کے، تو اس وقت بھی یہاں پر یہ تقریباً پورا 1 سال اس کو انہوں نے خالی رکھا. یہ بلاکس وغیرہ نہیں تھے، بلکہ اس میں صرف وہ ریڈ کلر کے نوبس پڑے ہوتے تھے، اور وہ اس وجہ سے ہوتے تھے کہ اگر کسی بھی ٹائم ضرورت ہو جاتی ہے تو بلاک ہٹانے میں شاید آپ کو ٹائم لگتا ہے، بٹ وہ جو پلاسٹک کے ربڑ کے نوبس ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو مائٹ بی پاسبل ناٹ مور دین ہاف آور اور 1 آور میں آپ اس کو اٹھا کر اور آپ اس کو مطلب اس کو بنا دیتے ہیں، اس پوزیشن میں کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے جہازوں کو لینڈ کروا سکتے ہیں. اور باقاعدہ یہاں پہ ریفیولنگ کا سسٹم بھی اویلیبل ہوتا ہے. جو ویدر اس کا میٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کے لوگ پھر یہاں پہ باقاعدہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور ان کا ریڈار سسٹم یا جو بھی مطلب ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے وچ از نیڈڈ فار دا لینڈنگ آف اے جیٹ فائٹر یا کوئی اور جہاز آپ کو اترنے کے لیے جو اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ساری کی ساری یہاں پر اویلیبل ہے. تو یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھی، میں مطلب اس کو دکھانا چاہ رہا تھا اپنے ویورز کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے، بہت سارے مسئلے بھی ہوں گے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس میں ہم لیک بھی کرتے ہوں گے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے بڑوں کی نالائقیوں کی وجہ سے، ان کے خراب مینجمنٹ کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے مطلب ہم نے بیئر کیا ہے ان چیزوں کو. بٹ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو ہم مطلب وی آل اپریشیٹ دیٹ، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. جس طرح کا یہ پروجیکٹ یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ ڈائریکٹلی کرتی ہے عوام کو، تو وہ ہے اس طرح کی چیزیں. کچھ زیادہ شاید نہیں ہے لیکن بٹ ہے ہمارے پاس. تو یہ چیزیں بیسیکلی تھی. موٹر وے کا میرا مطلب جرنی تو ہے، مطلب یہ جاری رہے گی، اور میں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ شاید لمبی ہو جائے گی کیونکہ میرے ٹریولنگ تو ہے بہت، مطلب 1.5 گھنٹے کی میری ڈرائیو ہے، 2.25 گھنٹے کی. بٹ یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا تھوڑا بہت دکھا سکتا ہوں اپنے ویورز کو تو وہ دکھا دوں، اور مختلف ایریاز اس کے اوپر آپ کو مطلب دونوں سائڈس پہ موٹر وے کے آپ کو ایک مطلب ایک نیا رنگ، ایک نیا کلچر اگر آپ کہہ سکتے ہیں. کلچر اوور لیپنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. جس ایریا سے ابھی میں گزر رہا ہوں دیٹ از دا پارٹ آف دا پنجاب. جب آپ انڈس کو کراس کر دیتے ہیں تو آپ پنجاب جو پروونس ہے وہاں سے خیبر پختونخوا سے پنجاب میں انٹر ہو جاتے ہیں. بٹ کیا ہے کہ اب یہاں پر جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں، اور اس ایریا سے جو میں گزر رہا ہوں دیٹ از چچ اس ایریا کا نام ہے. کافی بڑا علاقہ ہے یہ ڈسٹرکٹ اٹک کا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت اچھی پنجابی بھی ان کو آتی ہے، بٹ وہ بہت اچھی پشتو، جس طرح کہ ہم پٹھان باقی خیبر پختونخوا کے لوگ بولتے ہیں سوابی، کیونکہ بالکل ایڈجوائنٹ میں ہے، تو وہ لوگ یہاں کے لوگ پشتو بھی بولتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پنجابی بھی بولتے ہیں. اب اگر اس سے لیفٹ سائڈ جو ابھی آپ کو سامنے کچھ مطلب پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو اس سے اگر آپ جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ ہری پور کا علاقہ شروع ہوتا ہے. دیٹ از دا پارٹ آف دا خیبر پختونخوا. لیکن وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو پنجاب سے ہو کے اس ایریا ایبٹ آباد ہے، مانسہرہ ہے، جو بیسیکلی سی پیک کا ایک روٹ ہے، قراقرم ہائی وے ہے، تو بیسیکلی وہ یہاں سے کنیکٹیویٹی اس کی. تو وہاں پہ بھی پشتو بھی بہت زیادہ مطلب لوگ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنکو جو لینگویج ہے تو وہ آپ کو سننے کو ملتی ہے. تو یہ اس طرح اس ایریا میں بھی چچ کے ساتھ کچھ اور علاقے ہیں جہاں پہ ہنکو بھی ہے، اردو، پنجابی اور پشتو، یہ چاروں لینگویجز جو ہے آپ کو یہاں لوگوں کی ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ چچ کے اس ایریا میں لوگ مطلب باز پالنے کے، فالکنس پالنے کے بڑے شوقین ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ میں منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ آ چکا ہوں، تو یہاں پہ باقاعدہ اس کے تھرو ہنٹنگ ہوتی ہے، فالکنس کے تھرو ہنٹنگ کرائی جاتی ہے ان ایریاز میں. تو مطلب بیوٹیفل علاقہ ہے، خوبصورت ہے، بارانی علاقہ ہے یہاں کا، بارشوں کے اوپر ہے. کچھ مطلب ٹیوب ویلز وغیرہ ہیں جو لوگوں نے
بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی مطلب بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے بڑا مشہور ہے. ویجیٹیبلز وغیرہ یہاں کی اسلام آباد کو یہیں سے سپلائی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی. اور یہ جو برج ہے یہ ہے، اس کو غازی بروتا پروجیکٹ کہتے ہیں. ایک ہائیڈرو پاور ہے 1100 میگا واٹ کا. تو یہ تربیلا ڈیم سے ایک نہر بنی ہے، اور یہ اس کا بروٹا بیسیکلی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، گاؤں ہے، تو وہاں پہ اس کا پاور ہاؤس ہے، تو وہاں تک یہ جاتی ہے. اور یہ بھی کافی ایک بڑا پروجیکٹ ہے میاں نواز شریف کے ہاتھ کا. یہ بھی فارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کہ یہ بھی ان کے ہاتھ کا ہوا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، جو ہمارے پاکستان کو ہر سال مطلب کم از کم 50 ارب روپے سے زیادہ کی جو چیپ انرجی ہے، الیکٹریسٹی ہے، وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ ہے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہاں پر اور سامنے آ رہی ہیں، تو میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں. اور ایک چیز جو اور ہے، ابھی آپ کو سامنے ایک برج نظر آ رہا ہوگا، ایک کراسنگ ہے یہ چھوٹی سی، لیکن اس سے آگے جیسے ہم اس پہاڑ کو کراس کرتے ہیں تو یہ یہاں سے پھر ایبٹ آباد موٹر وے، مانسہرہ موٹر وے، ہزارہ موٹر وے کے نام سے اس کا نام ہے. وہ بھی خوش قسمتی سے میں کہوں گا میاں نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، اور اس کو انہوں نے کمپلیٹ کروا دیا تھا اپنی حکومت میں ہری پور تک. اور اس کے بعد اس کا ایبٹ آباد کا سیکشن اوپن ہوا، اور رائٹ ناؤ آئی تھنک سو ایبٹ آباد ٹو مانسہرہ وہ بھی اس کی بھی اوپننگ ہوگی. اور اب مانسہرہ ٹو تاکوٹ ایک اور علاقہ ہے، تو وہاں تک وہ موٹر وے جانی، اور وہاں سے پھر جو قراقرم ہائی وے ہے، سی پیک روٹ ہے بیسیکلی، تو وہ خنجراب جو ہمارا اور چائنا کا بارڈر ہے بیسیکلی، تو اس کے اوپر مطلب جا کے وہ ختم ہو رہی ہے. اور وہاں سے پھر ریل کی کنیکٹیوٹی یقیناً چائنا نے مختلف قسم کی کنیکٹیوٹیز دی ہوئی ہے، اور پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں تک اگر ریل کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، روڈ کنیکٹیوٹی تو ہے بہتر ہے کافی، مزید اس کو امپروو کیا جا رہا ہے سی پیک کے تحت، اس کی بہتری لائی جا رہی ہے. اور یہ جہاں سے میں ٹریول کر رہا ہوں، اگر اس سے میرے رائٹ سائڈ پہ ہو تو یہاں پہ پھر اس کا روٹ جو بنتا ہے دیٹ از دا ویسٹرن روٹ، وچ از دا موسٹ، میں کہوں گا کہ مطلب بہتر اور شارٹیسٹ روٹ جو ہے. اگر گوادر کی کنیکٹیوٹی کی بات کیجیے یا پھر کراچی پورٹ کی کنیکٹیوٹی کی بات کیجیے، اور دوسرا افغانستان کو قریب پڑتا ہے، تو یہ ایک اس کی مطلب اسٹریٹجک امپورٹنس اگر ہم کہیں تو میرے خیال میں صحیح رہے گا. تو یہ بیسیکلی دکھانے کا مقصد، اور ساتھ ساتھ میں کمنٹری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب روڈز تو لازمی سی بات ہے ہر ملک میں، اب موٹر ویز بھی ہیں، ہائی ویز بھی ہیں، بہت اچھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں مطلب کیونکہ لیٹ پہنچتی ہمارے پاس، جس طرح دوسرے کنٹریز میں، یورپ میں یا پھر امریکہ میں یا پھر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ کافی آخر میں ہمارے پاس وہ چیز پہنچتی ہے. تو یہ بیسیکلی مطلب یہاں سے اب جو نیکسٹ انٹرچینج آ رہا ہے وہ بڑا زبردست، کیونکہ اس کا ایک میرا فیوریٹ شہر ہے ایبٹ آباد. مسٹر ایبٹ ایک انگریز تھا، اس کے نام کا وہ شہر ہے، خوبصورت شہر ہے. پی ایم اے کاکول کی وجہ سے وہ مشہور تھا، لیکن ایک اور وجہ سے جو مشہور ہے، اسامہ بن لادن جہاں پہ ٹھہرا تھا اور بقول امریکنز کے ان کو وہاں پہ مارا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی ایبٹ آباد کی جو میں کہوں گا مشہوری ہے، وہ شاید پی ایم اے کاکول کی نسبت جو ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہوئی ہے ایبٹ آباد کی. تو یہاں پہ اور اب خیر سی پیک بھی ہے اور ایک خوبصورت شہر ہے. دا سٹی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے، دا سٹی آف اسکول اس کو کہا جاتا ہے ایبٹ آباد کو. بہت ٹاپ کلاس کے انسٹیٹیوشنز وہاں پہ، ایبٹ آباد پبلک اسکول، اور اس کے علاوہ برنہال کالج ہے، اور مطلب ایوب میڈیکل کالج ہے وہاں پر. مطلب بہت ساری، شاید مجھے ساروں کا نہیں پتہ، لیکن 3-4 جو مین ہے تو آئی نو اباؤٹ دیٹ. تو وہ ہے پی ایم اے کاکول. نو ڈاؤٹ فورسز کا ایک بڑا ادارہ ہے جہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں آفیسرز کی، آرمی آفیسرز وہیں سے ٹرینڈ ہو کے وہ پھر مختلف اپنے جو شعبے ہوتے ہیں
وہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں. تو یہ ایک کوشش کی میں نے. ویڈیو تو خیر کافی لمبی ہو گئی ہے, 20 منٹ پہ پہنچنے والی ہے, اور مطلب کافی لمبا بھاشن میں نے دیا ہے اس حوالے سے, لیکن لیٹس ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی. تو یہ ایبٹ آباد کا بورڈ, اسلام آباد اینڈ ہری پور آن مائی لیفٹ سائڈ, اور یہ نیکسٹ جو اس کے بعد ہے دیٹ از دا ہزارہ موٹر وے انٹرچینج شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو یہ ہے کہ مطلب چیزیں ہوئی ہیں, کچھ بہتر چیزیں بھی ہوئی ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ, لیکن شاید اتنی نہیں ہوئی جتنی کی اس کی ضرورت تھی. تو خیر سامنے ابھی دھوپ ہے, یہاں سے میں گزر رہا ہوں تو کلاؤڈی ویدر ہے, اور جو سامنے حسن عبدال ہے بہت مشہور ہے گردوارہ صاحب کی وجہ سے. یہ سامنے جو آپ لوگوں کو یقیناً آپ کو ایک پہاڑی نظر آ رہی ہوگی. تو یہ دیٹ از حسن عبدال, جہاں پہ سکھ کمیونٹی کا ایک بڑا مشہور ورشپ پلیس ہے ہندوستان سے اور بلکہ دنیا بھر سے. یہاں پر لوگ سال میں شاید ایک دفعہ تو آتے ہیں یا 2 دفعہ آتے ہیں, ویسے تو مطلب پورا سال لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, بٹ اس کی وجہ سے جب ان کا اپنا ایک مطلب جسے کہتے ہیں بیساکھی کا میلہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ برج ہے, یہ ہے ہزارہ موٹر وے, اور اس سے آگے یہ آپ لوگوں کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا دیٹ از حسن عبدال, جو ہمارے سکھ بھائی ہیں. ان کی بڑی ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ عبادت کے لحاظ سے, ان کے ورشپ کے لحاظ سے بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے. کیٹ کالج حسن عبدال ایک بڑا مشہور کالج ہے یہاں کا, وہ بھی ہے. بٹ اس کے علاوہ جو سکھ کمیونٹی کی وجہ سے اس کی ایک جسے کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی ہے, نو ڈاؤٹ دنیا بھر میں حسن عبدال اسی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ ہماری سکھ کمیونٹی ہر سال یہاں پر, اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ یہاں پہ اپنی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو حسن عبدال بھی بالکل اسی موٹر وے کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو لوگ بائی روڈ آتے ہیں لاہور سے, تو وہ پھر لاہور سے موٹر وے کے تھرو حسن عبدال جو سکھ کمیونٹی ہے. اور ٹرین بھی چلتی ہے, لیکن ٹرین کا جو ٹریک ہے بیسیکلی دیٹ از نیئر ٹو دا جی ٹی روڈ. جس وقت انگریز نے بنایا تھا تو اس وقت وہ ایک جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ٹریک کو, ریلوے ٹریک کو بنایا تھا. تو ریلوے اسٹیشن اس کے قریب ہے, اور جو یہ موٹر وے ہے تو یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ آپ کو 10 to 15 منٹس, اگر یہاں پہ برہان انٹرچینج سے آپ ابھی جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ, اور اسلام آباد سے آتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ حسن عبدال شہر ہے, تو وہاں تک ٹریول اتنا مطلب مشکل نہیں ہے. ہارڈلی 10 to 15 یا 20 منٹس آپ کو وہاں پہ لگتے ہیں اس گردوارے میں پہنچنے کے لیے. تو ایک ہسٹوریکل امپورٹنس تھی اس کی. تو مطلب آئی وانٹ ٹو ایکسپلین دیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود مائی ویورز. ہوپ فلی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی میں اسکرین پہ نہیں آ رہا ہوتا ہوں کیونکہ کیمرے کا جو ڈائریکشن ہے وہ میرے دوسری طرف کیا ہوتا ہے, لیکن لیٹس ہوپ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کروں گا سون, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر, کیونکہ پولیٹکس اور یہ وہ, کیونکہ یہ تو میرا کام ہے, اس کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے. بٹ میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر کوئی اور اس سے ریلیٹڈ چیز مطلب ایسی ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے, تو میں چاہتا ہوں, کیونکہ میرا آنا جانا اس چیز روڈ کے اوپر بہت ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ چلو وہ بھی اگر شیئر ہو جائے تو بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ.